ہم اپنے ایک پیر بھائی سے ملنے گئے تو وہ رو کر کہنے لگے کہ ماں دو عاشق زارے مکارمہ زاریس بنال بلبل اگر با منت سر یاریس، اے بلبل بنال بلبل اگر با منت سر یاریس، اگر تجھے میری دوستی کا خیال ہے بلبل تو تو بھی رونا شروع کر دے کہ ماں دو عاشق زارے مکارمہ زاریس، کہ ہم دونوں عاشق زار ہیں، ہم لوگوں کا کام کیا ہے رونا۔ رونے پر ایک بات یاد آ گئی، حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں رونا آ جائے اور دوزخ کا خیال کر کے قیامت کی رسوائی، ذلت اور احتساب پکڑ کر اللہ کی پکڑ کو یاد کر کے کوئی شخص کے آنسو بہ جائیں تو جانتے ہو اس رونے کا کیا نام ہے؟ فرمایا کہ اس رونے کا نام گرم بازاری عشق ہے، کہ آج اللہ کے عشق کا بازار گرم ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہر منڈی کی گرمی الگ ہے، ہر منڈی اللہ کے عاشقوں کی منڈی الگ ہے، وہاں تو آنسو سے کام چلتا ہے، اور یہ آنسو مانے اس طرف کے ہیں، آنسو نکلا اور اس طرف سے تعلق بڑھا، آنسو سوکھ مانے طرف سے آتے ہیں، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ تو خواجہ صاحب نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر اس وقت میں ایک شعر پڑھا، وہ شعر مفتی صاحب نے بڑے جھوم کر وقت سے مجھے سنایا، اس لیے اچانک مجھے یاد آ گیا۔ مفتی صاحب نے فرمایا کہ خواجہ صاحب نے دیکھتے ہی روتے ہوئے یہ شعر پڑھا کہ چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر چمن کا رنگ بدل جائے، چمن کا رنگ بدل جائے، موسم چلا گیا باہر، خزاں آ گئی، تو کیا مطلب کہ اس چمن سے بھاگ جائے؟ عاشق کا مقام ہی ہوتا ہے کہ نہیں اسی شاخ پر بیٹھے رہو، یہ تو موسم آتے جاتے رہتے ہیں۔ شیخ کے یہاں بھی ہوتا ہے، کبھی عنایت ہوتی ہے، کبھی ڈانٹ ٹپٹ ہوتی ہے، کبھی پکڑ ہوتی ہے، کبھی مہربانی ہوتی ہے، ہر حال میں جو جمع رہتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب جب ہم پر ڈانٹ پڑی ہے حضرت حکیم الامت کی، فوراً ہمیں قرب اعلیٰ نصیب ہوا ہے، جیسے کوئی شخص کسی مقام پر بیٹھ جائے اور سمجھے کہ شاید میں آخری منزل پر اب آ گیا، اور کوئی آدمی ایک چابک لگا دے، ارے ابھی کہاں، ابھی آگے بڑھو، اور ایک باغ اور ہے، ابھی ایک باغ آگے ہے، اسی میں مت رہو۔ ہاں، کیا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا والوں نے تو اپنی زندگی کا مزہ ہی نہ پایا، کارخانے، فیکٹری، نوٹ کی گڈیوں اور کبابوں اور ٹیڈیوں، سینما اور وی سی آر بھی لگے ہوئے ہو، ہگنا موتنا ہے، ایک دن مر کر کے چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا گیا، خبروں میں تلاش کر رہے ہیں کہ ہاں میرا وی سی آر کہاں گیا، میرا ٹی وی کا کیا ہوا چکر، میری نوٹ کی گڈیاں کیا ہوئی، میری بیوی بچے اور سونے کے زیورات اور یہ بلڈنگ اور موزیک فرش اور وہ تمام ٹیپ ٹاپ ٹھاٹ باٹ سب کیا ہو گئے، خبروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان بھی ہری پور میں لیٹے ہوئے ہیں، جاؤ ان سے پوچھو کہ تمہیں 21 توپوں کی سلامیاں ہر ملک دیتا رہا ایک زمانے میں، گارڈ آف آنر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ تمہیں کوئی یہاں 21 توپوں کی سلامیاں لانی کوئی دینے والا ہے؟ بادشاہوں کے بھی مزاج درست ہو جاتے ہیں اور جوانوں کے بھی اور حسینوں کے بھی۔ جس دن جنازہ قبر میں اترتا ہے دوستوں بساط کھل جاتی ہے، لیکن اس وقت کھلنا دیتا ہے۔ ابھی سے آنکھیں کھول لو، ابھی سے آنکھیں کھول لو کہ اپنے مالک کو راضی کر لو اور اپنے نفس کی مخالفت کر لو، غم اٹھا لو اللہ کے راستے میں، دوزخ کی تکلیف سے بچ جاؤ گے۔ اگر گناہ چھوڑنے میں کتنے ہی غم ہو، کتنی ہی تکلیف ہو نگاہ کے بچانے میں حسینوں سے یا اور کوئی گناہ چھوڑنے سے، ہاں جس گناہ سے بھی ہو، نظر بچانا ہو، جھوٹ سے بچنا ہو، کسی کو سنیما دیکھنے کی عادت ہے، کسی کو وی سی آر دیکھنے کی عادت ہے، کسی کو ریڈیو کا چھپ چھپ کے گانا سننے کی عادت ہے، جتنے بھی حرام کام ہیں گناہ کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گانا سنتے جہیں کہیں بھی آواز آئی تو کانوں میں انگلیاں دے دی اور پوچھتے تھے صحابہ سے کہ بھئی آواز بند ہوئی یا نہیں، کیونکہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ آج امت ہے ان کے غلاموں کا یہ حال ہو رہا ہے کہ چھپ چھپ کے وہی جس کے لیے نبوت کی انگلیاں کانوں میں داخل ہوتی تھی اور آپ اس سے احتیاط کرتے تھے، آج امت ہے کہ بس ریڈیو میں کہیں لگ گیا کوئی گانا اور سن لو، سننا شروع کر دیا، دل بہلا رہا ہوں، دماغ تازہ کر رہا ہوں، تھک گیا ہوں۔ دماغ تازہ کرتے ہو پیخانے سے، ارے بھائی تلاوت کرو، اللہ کا نام لو۔